الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، یہ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور 25 محرم الحرام، بعض نے اب کہا ہے کہ 18 محرم الحرام، لیکن زیادہ تر جمہور کا یہی قول ہے کہ 25 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اور گزشتہ سال بھی غالباً اور اس سے پہلے ہم نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پاک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں. یہ ائمہ اہل بیت میں آپ چوتھے امام ہیں اور زین العابدین، جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ کچھ نام ایسے ہو جاتے ہیں جو مشہور وہی ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ان کا نام ہے اور ان کے اصل نام سے بعض دفعہ ناواقف ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا نام ویسے ہی، جیسے ہم نے عرض کیا کہ غوث العظم، تو بس غوث العظم کہتے ہی بس ایک ہی شخصیت ذہن میں آتی ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور جب ہم کہتے ہیں غریب نواز تو بس مطلقاً سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور اور آپ کی شخصیت ذہن میں آتی ہے. تو اسی طرح یہ جو شخصیتیں حضرت امام زین العابدین، تو بچپن میں ہم سنتے تھے لیکن مشہور وہ اسی نام سے ہیں، حالانکہ یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. ان کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے اور بعض نے کہا علی اوسط. وہ اس لیے علی اوسط کہتے ہیں کہ چونکہ امام علی اکبر تو نام علی ان کا بھی ہے، تو صرف اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے علی اکبر کو علی اکبر کہا جاتا ہے اور یہ امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جاتا ہے. اور حضرت امام علی اصغر جو کربلا میں اپنے شیر خارگی میں شہید ہو گئے تھے ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے. لیکن ان کا نام جو ہے وہ زین العابدین ان کا لقب ہے اور علی بن حسین بن علی، یعنی ان کے دادا کا نام بھی علی ہے اور ان کا اپنا نام بھی علی ہے. ہمارے یہاں بالعموم ایسا کم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہو تو اس کے پوتوں کا یا نواسوں کا نام ایسا رکھا جائے، لیکن عرب میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، عرب میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی محمد بن محمد بن محمد بن احمد، اس طرح. یعنی پھر وہ آگے چونکہ ان کو اپنے نسب نامے یاد ہوتے ہیں، عربوں کو اپنے نسب نامے یاد ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے بچے پر دادا کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن عربوں میں
مطلب جیسا بھی ہو بچہ بھی ہو وہ کم سے کم 4 سے 5 پیڑھیاں تو ہر عرب بچہ جانتا ہے. 4 سے 5 یعنی اپنے پردادا کے والد اور اس کے والد کا نام یہ ازبر ہیں عربوں کو, اتنی خرابیاں پیدا ہونے کے باوجود. لیکن جو اچھا پھر جو ان نسبوں سے صحیح معنوں میں تعلق رکھتے ہیں عرب میں, چاہے وہ مراکش میں رہتے ہوں, حتیٰ کہ ایران میں بعض فیملیز جو رہتی ہیں وہ بھی اپنے نسب نامے پورے طریقے سے جانتے ہیں. تو ان کا نام علی بن حسین بن علی, اور زین العابدین جو ہے یہ ان کا لقب ہے. اب یہ لقب کیوں پڑا, صاف ظاہر ہے یہ تو خود یہ لقب بتا رہا ہے, یعنی زین زینت یعنی عبادت گزاروں کی زینت, عبادت گزاروں کا سردار, عبادت گزاروں کا بڑا. یہ تو خود اس لقب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے عبادت گزار اور کتنے بڑے طاعت شعار تھے. یہ تو خود لقب بتا رہا ہے. اور پھر ان کو سید سجاد بھی کہا جاتا ہے, یعنی ساجدین جو سجدہ کرنے والے, تہجد گزار, عبادت گزار, کثرت سے عبادت کرنے والے, اس کی وجہ سے ان کو تہجد گزار اور سید سجاد بھی کہا جاتا ہے. اور ان کو امام ابو نعیم نے فقہائے سبعات میں, سبع کہتے ہیں 7 کو, اور فقہا یہ فقیہ کی جمع ہے. تو یعنی اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر جو بڑے بڑے فقہا تھے, تو صاف ظاہر ہے دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کی ظاہری حیات کے 2 سال سے زائد پائے, 2 سال سے زائد پائے, چونکہ 38 ہجری کی ان کی پیدائش ہے حضرت امام زین العابدین کی, اور 40 ہجری میں جا کر یعنی رمضان المبارک 40 ہجری میں جا کر ان کا وصال ہو گیا. ان کی ولادت جمادی الاول کی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا انہوں نے 2 سے زائد سال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پرورش پائی. انہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گود کی لمس بھی پائی. تو پھر ان کو فقہائے سبعات میں, حالانکہ اس وقت صحابہ بھی حیات تھے, ظاہر ہے یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, خود امام حسین کے چونکہ بیٹے ہیں, تو امام حسین خود اس وقت حیات تھے, اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سال کا زمانہ انہوں نے پایا, اور اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری حیات کے 20 سے زائد سال پائے. جب یہ میدان کربلا میں بیماری کی حالت میں موجود تھے تو جمہور مفسرین کا, محدثین کا, سیر نگاروں کا یہ قول ہے کہ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی. بعض نے اس سے زائد لکھا اور بعض نے بہت کم بھی لکھا, لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ 22 سال کے تھے. تو گویا 20 سال سے زائد انہوں نے اپنے خود والد گرامی کی صحبت پائی. تو یہ سب ظاہر ہے مولا علی یہ باب العلم یعنی شہر علم کے دروازے ان کو کہا گیا. خود حضرت امام حسن مجتبی بہت بڑے فقیہ, امام حسین جو ان کے والد ہیں وہ خود بہت بڑے فقیہ. اسی لیے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کسی شخص نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں تو امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیسے جانوں؟ تو کہا مسجد نبوی میں داخل ہو جانا, جو سب سے زیادہ حسین و جمیل شخص ہو اور جو لوگ ان کی دستبوسی کر رہے ہو اور وہ مجلس علم لگائے ہوئے بیٹھے ہو, تو جہاں یہ مجلس لگی ہوئی ہو تو سمجھ لینا وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی اس وجہ سے ان کو فقہات سبعات یعنی 7 بڑے فقیہوں میں حضرت امام زین العابدین کو شمار کیا گیا. 25 جمادی الاول سن 38 ہجری بروز جمعرات یہ ان کی ولادت باسعادت کی تاریخ, سن اور اس کا دن ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کئی ازواج تھیں. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گئے, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور تھیں, حضرت علی اصغر کی والدہ اور تھی, اور یہ جو امام زین العابدین ہیں ان کی والدہ کا نام جو پہلے تھا یہ اصل میں یزد جرد کی بیٹی تھی,
جسے اردو میں یزدگرد بھی کہا جاتا ہے. ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی, یزدجرد کی بیٹی تھی, ان کا نام سلافہ تھا. لیکن جب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کا عقد اور نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا تو اس وقت ان کا نام شہر بانو پڑ گیا. اور یہی حضرت سیدہ شہر بانو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. طبقات ابن سعد میں بھی, اور امام مالک خود فرماتے ہیں, امام مالک اب زین العابدین کیوں کہا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو بھی فقیہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے, بڑے پکے سچے عاشق رسول تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمیہ زین العابدین لکثرت العبادہ, کہا کہ ان کا لقب زین العابدین اس لیے پڑا کہ یہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے, کثرت سے. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا, اب دیکھیں ہماری روٹین لائف کیا ہے, ان بزرگوں کا, ان ائمہ کا یا ہم اولیاء کا, صلحاء کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی سیرت سے ہم اسباق سیکھیں کہ بھئی زندگی انہوں نے بھی گزاری, ان کے بھی بیوی بچے تھے, وہ بھی کام کاج کرتے تھے. ہم تو شاید اس طریقے سے, جس طریقے سے رزق حلال کے لیے تگ و دو یہ بڑے بڑے بزرگ کرتے تھے. اور یہ خانوادہ تو ایسا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنے بچپن میں وہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں, انہوں نے غلطی سے, بچے تھے, انہوں نے غلطی سے اٹھا کر منہ میں ڈال دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک ان کے حلق میں ڈال کر وہ کھجوریں نکال دی اور کہا کہ بیٹا سیدوں پر یہ صدقہ جائز نہیں ہے. تو یہ رزق حلال کا تو اس طرح اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ ایسے خالی ہماری طرح تھوڑی کوئی انتظار کر رہے ہونے کہ کوئی دے گا تو ہم کریں گے, یعنی رزق حلال کا. اب ظاہر ہے ان کی بھی زندگی ہے, یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ توجہ سے غور فرمائیں کہ ان کے پاس بھی شب و روز یعنی دن اور رات کے یہی 24 گھنٹے ہوتے تھے, ان کے پاس بھی ہفتے کے یہی 7 دن ہوتے تھے, ان کے پاس بھی مہینے کے یہی 30 یا 31 دن ہوتے تھے, ان کے پاس بھی سال کے یہی 365 دن ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا شروع میں 1-8 سال پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ توحید کے تقاضے پورا نہ ہونے کے اسباب, کہ ہم توحید کے عقائد کے تقاضے ہیں اس کے کیا ہیں اور ہم کیوں پورا نہیں کر پاتے. اب آپ خود بتائیں کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے لیے صرف اپنے تھوڑے سے عیش و آرام کے لیے ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں تو ایک وقت میں 3 جابز کرتے ہیں, 3 ملازمتیں کرتے ہیں, اور پھر بھی رونا یہی ہوتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا. پورا کیسے ہوگا؟ آپ کچھ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی تو لگائیں نا. یہ بات اب آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو زین العابدین کیوں کہا گیا. وقت اتنا ہی ان کے پاس ہے, شب و روز کے وہی 24 گھنٹے اسی طرح گزر رہے ہیں. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے, اگر میں ہلکا ہاتھ رکھوں لیکن اکثر نے تو لکھا کہ وہ شب و روز میں دن اور رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے, صرف نفل 1000 نوافل. اب آپ لگا لیں. اور جو بہت محتاط ہے نا, محتاط جو لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے. تو آپ ذرا پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. اور یہ ہماری بھی نقطیں نہیں ہیں کہ خالی اٹھے بیٹھے نہیں کر دیا اور کہا کہ بھئی سورہ اخلاص ہی مجھے آتی ہے, سورہ اخلاص ہی, چلو میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتا ہوں, ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, نماز ہو جاتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ہے نا اس طرح. اب یہ ائمہ اہل بیت ہیں, ان کے قیام کیسے ہوں گے, ان کے سجود کیسے ہوں گے, اور ان کو زین العابدین سید سجاد تو ساجدین کا سردار جب کہا گیا تو ان کے سجدے باقی ساجدین کے مطابق لمبے ہوں گے تو سید سجاد ہوئے نا. یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب یہاں مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. پیر صاحب تو خوب ٹیک لگائے گاؤں تکیے سے اور مرید کو کہا جا بھئی 1000 نفل پڑھے گا تیرا کام ہوگا, 100 نفل پڑھ لے,
اور پیر صاحب خود جو نماز عشاء کے 4 نوافل ہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو یہ تلقین ہو رہی ہے، تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اب یہاں یہ سید سجاد ہیں تو ان کے سجدوں میں اور ایک عام مومن کے سجدوں میں بھئی فرق ہوگا، تو ان کے کیسے سجدے ہوں؟ ان تصورات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ذرا سوچیں۔ کہتے ہیں کہ 300، چلو بھئی 300 ہی سمجھ لیں، تو ذرا آپ پریکٹیکلی کوئی ایک آدھ دن پوری زندگی میں کوئی ایک دن متعین کر کے 300 رکعت پڑھ کے دیکھ لیں، پھر دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آپ اپنی سورہ اخلاص والی ہی رکعتیں لگا لیں، قل واللہ پڑھ کر 300 رکعتیں پڑھ کے دکھا دیں، اور آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی دادی محترمہ، ان کے سید کائنات کے سجدے، کہا کہ جب تہجد کے وقت، جب وہ تہجد کے نوافل کی نیت باندھ کر، اب جب اللہ اکبر کہہ کر قیام سے جب آپ سجدوں کی طرف جاتی، پہلا سجدہ ہوتا، تو آپ جب سبحان ربی الاعلی کہتی تو اس تسبیح کے اندر ان کو ایسا کیف آتا، ایسا سرور آتا، ایسی حلاوت محسوس ہوتی، ایسی لذت آتی کہ سیدہ کائنات پھر پوری رات اسی ایک سجدے کی سبحان ربی الاعلی کہتے گزار دیتی، اور جب ادھر مؤذن صدائے اذان گونجتی، سحر کا وقت ہوتا، سیدہ کائنات اپنے سجدے سے سر اٹھاتی، نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا یہ راتیں کتنی چھوٹی بنا دی ہیں تو نے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی پورے طریقے سے ادا نہیں کر سکی۔ یہ ان کے پوتے ہیں سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے ایک بڑی خاص خوشبو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم سے کبھی پوشیدہ ہوتے اور ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں، تو کہا کہ بس ہم مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے اور خوشبو سونگتے ہوئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے ایسی معطر خوشبو آتی تھی بغیر کوئی خوشبو لگائے، کہا ایسی کہ ہم اس خوشبو کو سونگتے سونگتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور کی اس حدیث کو یاد کریں، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین سے، یہ ایک نسبت کاملہ ہے۔ اور یہ امام زین العابدین یہ صلب سے پیدا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ان کے تو بالکل متصل ہے نا، امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، امام زین العابدین امام حسین سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پسینے کی خوشبو کا ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ بھی بیٹی کی شادی ہے کچھ عطا ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ پھر ایک شاخ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ اور کوئی بوتل لے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گرمی کا موسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اطہر سے ایسا پسینہ نچوڑ کر اس شیشی میں ڈال کے دے دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ وہ خاتون گئی اور وہ جو پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس نے اپنے بیٹی کو دلہن بنتے وقت یعنی جب لگایا تو کہا کہ ظاہر ہے وہ خوشبو تو اس نے صرف اس شب زفاف، اس شب عروسی، اس دلہن بنتے وقت لگایا، پھر اس کے بعد اس کا وہ جو اور اس نے خود پر نہیں لگایا، وہ اس نے اپنے کپڑوں پر لگایا، اور ظاہر ہاتھ سے لگایا ہوگا تو اس ہاتھ کے لمس اس کے جسم پر لگے ہوں گے، تو اس کے بعد وہ عورت وہ دلہن کے کپڑے بھی دھلے ہوں گے، وہ خود بھی نہائی ہوگی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نہائی ہوگی۔ کہتے ہیں کہا کہ یہ خوشبو پھر اس میں نہیں جو اس کی پیدا ہونے والی اولاد تھی اس میں بھی وہ خوشبو آتی رہی جو پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو تھی، پھر اس کی اولاد ہوئی اس میں بھی آئی، اس کی اولاد ہوئی اس میں بھی آئی، یعنی نسل در نسل، اور مدینہ طیبہ کے اندر یہ خاندان خوشبو والے گھرانے سے مسرور ہو گیا۔ تو جب وہ صرف پسینہ مصطفیٰ ملا اور ادھر تو الحسین منی وانا من الحسین، تو امام ابن سعد کہتے ہیں کہا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک خاص مہک اور خاص خوشبو آتی تھی جس سے ہم خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک محسوس کرتے تھے۔
اب تربیت دیکھیں، تربیت دیکھیں. خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ تصوف کا سب سے بنیادی اصول زہد ہے، یعنی محبت دنیا میں مبتلا نہ ہونا. دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کی محبت میں غرق ہونا ہے. اس کی محبت میں اتنا ڈوب جائے کہ پھر اللہ رسول بھی بھول جائے، دین ایمان بھی بھول جائے، تسبیح قرآن بھی بھول جائے. یعنی یہ سارے کام دنیاوی امور سب نے انجام دیے. جیسے میں نے کہا کہ امام زین العابدین نے بھی شادی بھی کی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور سیرت نگاروں نے کہا آپ کے 10 بیٹے تھے، اور بعض نے کہا کہ 9 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. آپ کی بھی ازواج تھی، آپ بھی کام کاج کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے بھی وقت لگایا، اس کی عبادت بھی کی، دین کے لیے بھی وقت دیا، علم پڑھایا، علم حاصل بھی کیا، یہ سب کچھ کیا اپنی 57 سالہ زندگی میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیں کہ پھر 22 سال کی بڑی جوانی میں یہ واحد عینی شاہد تھے واقعہ کربلا کے. امام ذہبی اور امام زہری لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کبھی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی نہیں پیا، اور کبھی مسکرائے بھی نہیں، ہنسے بھی نہیں کبھی. اور کیسے؟ دیکھیں ہم 1400 سال کے بعد، لگ بھگ 1444 سے 61 ہجری کا واقعہ کربلا، لیکن آج بھی جب ہم واقعہ کربلا ہم سنتے ہیں یا ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا ایک درد اور کرب ہم محسوس کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے امام علی اکبر کی بھری جوانی کو خاک و خون میں ملتے ہوئے دیکھا. انہوں نے تو امام حسین اپنے والد گرامی کے کٹے ہوئے سر کو، ظاہر ہے جب یہ اونٹوں پر اور کجاووں پر بندھے ہوئے تھے، پشت پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، امام حسین کا آگے سر جا رہا تھا. امام ابن سعد کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے تڑپ کر اپنی پھوپھی سے کہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، پھوپھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے والد امام حسین کا سر میری گود میں ہی رکھ دیا جائے، میں ذرا ان کی داڑھی کی مٹی جھاڑ لوں. اس کیفیت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، کبھی نہیں مسکرائے. جب بھی پانی ویسے بھی آتا تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑتی، ٹھنڈا پانی کبھی آپ نے نہیں پیا. تو یہ جو ہے، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت پھر امام حسین نے کی. کہا کہ زہد جو ہے نا، زہد یہ تصوف کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس کا منتہائے کمال یہ ہے کہ پھر آدمی زہد سے ہوتا ہوا، جب زہد منتہائے کمال کو پہنچتا ہے تو انسان متقی بنتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. اور جب انسان کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری منتہائے کمال کو پہنچتی ہے، پھر وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے. اور اگر کسی کو تسلیم و رضا کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی جاننا ہے، یا تو وہ واقعہ کربلا کو پڑھ لے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لے کہ تسلیم و رضا کیسے کسے ہیں، کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. کوئی ایک حرف شکایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی. خود کی شہادت تک، آخری سجدے تک خود کا زخموں سے جسم چور چور، 112 تیروں کے سوراخ، 45 زخم تلواروں کے، 69 زخم بھالوں کے، نیزوں کے. اس کے باوجود آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر کہا کہ اللہم ردم برضائک وتسلیما بقضائک، کہ میں نے آپ کی قضا کو تسلیم کر دیا اور میں آپ کی رضا پر راضی ہو جگا. وصبرن علی بلائک، اور تمام مصیبتوں اور تمام بلاؤں پر میں نے صبر بھی کر لیا. بس سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. مولا ساری بڑائی تو تیرے لیے ہے، اعلیٰ تو تو ہی ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد. اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار ہو گیا. بیماری میں تکلیف کا اظہار کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے. سخت بخار، انتہا سخت بخار تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یعنی امام زین العابدین کے پیشانی تپتی ہوئی
پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا کیا حال ہے, کیسا ہے؟ تو کہا کہ الحمدللہ بابا جان میں ٹھیک ہوں. کہا بیٹے تمہیں تو اتنا سخت بخار ہو رہا ہے. تو کہا بابا جان میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی تمنا, کوئی ایسی آرزو اور کوئی ایسی دعا کرنے سے محفوظ رکھ جو تیری رضا اور تیرے قضاء و قدر کے خلاف ہو. جب یہ کہا نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بیٹا تو نے تو وہ بات کہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق پر بیٹھ کر کہی تھی. جب جبریل امین نے آ کر کہا اللہ کا حاجتن کہ تیری کوئی حاجت تیری ضرورت ہے, تو کہا کہ نہیں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ میرا رب جب دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ میرے اس آگ میں جلنے سے راضی ہے, تو میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. تو امام زین العابدین کو کہا کہ بھئی کہ تم نے تو وہ بات کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اب آپ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے. اچھا امام حافظ ابن کثیر یہ چند خوش نصیب ائمہ و علماء میں سے ہیں جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی طرح حافظ اماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی یہ روایت درج کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ بھئی زین العابدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر, چونکہ جلیل القدر سے ابھی تک بڑی عمر ہو چکی تھی ان کی حضرت جابر بن عبداللہ کی, تو یہ ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے. تو حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو کہا کہ بیٹے صحابی رسول ہیں, ذرا ادب سے ان کو سلام کرو. تو بڑے ادب سے امام محمد باقر آگے بڑھے اور سلام کیا. انہوں نے ان کی دستبوسی کی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی, اور حضرت جابر بن عبداللہ اب یہ بوڑھے سے ابھی سر اور داڑھی کے سارے بال سفید بالکل, انہوں نے پھر اٹھ کر حضرت امام زین العابدین کی دستبوسی بھی کی اور قدم بوسی بھی کی, اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اب یہ کہتے ہیں جو اس کو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا, کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنتو عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقالا یا جابر یولد لابنی ھذا, ابھی امام حسین کا بچپن ہے, تو ذرا آپ ذرا غور سے روایت کو سماعت فرمائیں. اب دیکھیں ابھی امام حسین خود بچپن میں ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں. اب کب شادی ہوگی, کتنی ہوگی, کس زوجہ سے کون پیدا ہوگا, پھر اس کا کیا ہوگا, اس کی شادی کب ہوگی, یہ سب یہ روایت بتا رہی ہے. کہا کہ فقال یا جابر یولد لابنی ھذا, امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے جابر میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, یقال لہ علی, اس کا نام علی ہوگا. اب امام زین العابدین کا نام علی ہے, میں نے پہلے عرض کیا, ٹھیک ہے. اور پھر کہا اذا کان یوم القیامت, میرے اس بیٹے کہ ہاں ایک بیٹا ہوگا اس کا نام علی ہوگا. کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت نادا مناد من بطنان العرش, کہا کہ پھر عرش کے بیچ میں سے وسط میں سے ایک منادی ندا دینے والا, صدا لگانے والا, اعلان کرنے والا, پکار لگانے والا, وہ پکارے گا, اعلان کرے گا, ندا دے گا لیکم سید العابدین,
عبادت گزاروں کا سردار سید العابدین کھڑا ہو جائے، سید العابدین کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں فیقوم ہوا، بس پھر وہ جو حسین کا بیٹا علی ہوگا، جب کہا جائے گا سید العابدین کھڑا ہو جائے تو اس اعلان کے وقت میرے اس بیٹے کا بیٹا علی بھی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کی توجہ ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر میدان محشر ہے، وہاں سب موجود ہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج تو ساری ملکیت، ساری بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اب اس عدالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلے فرما رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و دوزخ کے فیصلے کر رہا ہوگا، اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ وہاں تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تک، اور اس میں وہاں پھر خلفائے راشدین بھی ہوں گے، عشرہ مبشرہ بھی ہوں گے، اصحاب بدر بھی ہوں گے، جلیل القدر اصحاب رسول بھی ہوں گے۔ ان کا اپنا مقام، مرتبہ، اپنے اپنے ڈگنیٹی اور اپنے اپنے شان اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے اپنی جگہ برقرار ہیں، ہم اس پر کوئی کلام نہیں کر رہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، کیا حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی، انہوں نے عبادت نہیں کی؟ 950 سال کی عمر نوح علیہ السلام نے پائی، کیا انہوں نے عبادت نہیں کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے کیا کہنے، وہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمبے لمبے سجدے اور طویل طویل قیام کو دیکھ کر کبھی خود اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی خود فرماتا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب ذرا کم کم کھڑا ہوا کر، اے حبیب یہ تیرے قدم جب سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، تو اے حبیب ہم یہ نہیں چاہتے تیرے نازک نرم و نازک قدم سوج جائیں، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا۔ اللہ اتنی لاڈ کرنے کے باوجود اس وقت جب بطنان عرش کے نیچے سے آواز جب آئے گی کہ لیکم سید الساجدین، کہ ساجدوں کا سید، ساجدین کا سردار، عبادت گزاروں کا سردار کھڑا ہو جائے، ان تمام بڑے بڑے بزرگوں کے موجودگی میں امام زین العابدین خود کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا فیقوم ہوا، یہ تو ہو گئی میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ پھر جب یہ فرمایا کہ اس کو جب کہا جائے گا سید ساجدین کھڑے ہو جاؤ، تو میرا اس بیٹے کا بیٹا علی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُولَدُ لَهُ، پھر اس میرے بیٹے کا بیٹا جو علی ہوگا، اس علی کے یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ وَيُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ، اور اس کا نام محمد ہوگا، اور یہ امام محمد باقر ہیں جو امام زین العابدین کے بیٹے، بغیر شادی کے امام حسین کے بیٹے کی بھی خبر دے دی، اور امام حسین کے بیٹے کی بھی خبر دے دی، اس کی بھی شادی کی خبر دے دی۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اذا رأیتہ یا جابر سلام علیہ، جب تو اس سے ملاقات کرے نا، جب تو اسے دیکھ لے علی کو، زین العابدین کو، تو اسے تو بھی سلام کہنا اور میرا بھی سلام اسے پہنچا دینا، میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ اور پھر فرمایا منی عالم ان بقائک بعد ذالک قلیل، اور جب اے جابر تیری اس سے ملاقات ہو جائے گی نا، اس کے بعد پھر بہت تھوڑے دن تیرے زندگی کے رہ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا وصال ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کچھ جانتے تھے اور کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا، کہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی ولادت کی خبر سے لے کر ان کے اولاد تک اور قیامت کے دن تک ان کے مقام و مرتبے کا بیان امام زین العابدین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اب ایک اور بڑی اہم خصوصیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور حالات حاضرہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کا فلسفہ یہ تھا۔ ہمارے ہاں ہم سائیگی کا تصور تو اب بس، پہلے تو صرف یہ مصیبت جو ہے نا شہری علاقوں میں تھی، اب تو یہ اس نفسا نفسی اور اس مٹیریلسٹک اور مادہ پرست
دنیا کے اندر کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر مادیت اتنی بڑھ گئی ہے، ہائے ہائے بس بس دنیا 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 دنیا، ہائے میں، بس ہر کوئی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بس یہ چل رہا۔ حضرت امام زین العابدین سے ہمسائیگی اور پڑوس کا تصور پوچھا، کہا کہ سب سے زیادہ امداد کے حقدار کون ہیں؟ جو پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو کہا پڑوس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر پیچھے اور 40 گھر تیرے گھر کے آگے، یعنی 160 گھر تیرے پڑوس کہلائیں گے۔ ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور امام محمد باقر کہتے ہیں کہ کبھی میرے والد گرامی جب راشن کے بورے رسی سے باندھ کر اپنے پشت پر لاتے ہیں نا اور نکلتے گھر سے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا، میں کہتا بابا جان بھئی میں آپ کا بیٹا، میں آپ کا بیٹا، آپ مجھے دے دیں، آپ کہاں مشقت اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو کہا میرے والد مجھ سے کہتے بیٹا اگر یہ بوری میں تیرے پیٹھ پہ لاد دوں گا تو پھر تجھے تو پتہ چل جائے گا نا کہ ضرورت مند کون ہے، تو اس کا پردہ نہیں رہ پائے گا، اس کا پردہ نہیں رہ پائے گا، اس کے سیلف ریسپیکٹ، اس کی خودداری مجروح ہو جائے گی، اس کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ میں خود یعنی میں جانوں یا میرا خدا جانے، یا جس کو میں مدد کر رہا ہوں یا وہ جانے۔ اور آج ہم 5 کلو کے آٹے کی تھیلی اس وقت تک کسی غریب اور کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے جب تک پورا میڈیا کو اکٹھا نہ کر لیں۔ اور اس اینگل سے بھی لے لو، اس اینگل سے لے لو۔ یقین کریں میں موریشس میں تھا، یہ تقریباً کوئی 2015 کی بات ہے، 2015 کی بات ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو یہاں رمضان المبارک میں لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بھئی ٹھیک ہے آپ تقسیم کریں، آپ یقین کریں، حالانکہ وہ خاتون اپنا حجاب کیے ہوئے، پردہ کیے ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں کے اندر جو حیا اور شرم کی وجہ سے جو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، یعنی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور وہ فوٹو نکالنے والا اس کو ایک آٹے کی تھیلی 5 کلو کے دیتا، وہ فوٹو کھینچ رہا۔ یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو کیا ہم اچھال رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ ٹھیک ہے قرآن نے یہ کہا سرًا وعلانیہ، لیکن وعلانیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے پھریں۔ آپ اپنے طور پر اس کو نہ تقسیم کریں، اس کی فوٹو نہ کھینچیں، اپنی کھنچوا لیں، لیکن اس کو کلوز اپ میں دکھا کر تو وہ بیچارہ معاشرے کے اندر کیا منہ لے کے جائے گا؟ اب دیکھو امام زین العابدین اپنے بیٹے تک کو نہیں بتا رہے، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو اپنے بیٹے پر، تاکہ آنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو تو فقط دعا پر اکتفا کیا تھا، لیکن میں آج یہ عرض کروں گا کہ واقعی یعنی یہ 2 دن سے میری اپنی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ بھئی میں بھی انسان ہوں، مسلمان ہوں، اور ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ ایک مومن مغرب میں اور ایک مشرق میں رہتا ہو۔ مشرق میں رہنے والا، جو مغرب میں رہنے والا مومن ہے نا، اگر وہ کسی دکھ اور تکلیف میں ہو تو اگر وہ اس مغرب میں رہنے والے کے دکھ اور تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے اپنے ملک کے باسی ہیں، مطلب اس شہر کراچی سے کچھ، شہر کراچی کا بھی حال کچھ، اس کے انفراسٹرکچر کا اور اس کی گلیوں کا، اور یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے 2 جمعہ پہلے میں نے کہا یہ بفر زون کے اندر وہی نالے میں گر کر جو ہے نا بیوی بچے اور بچے کی لاش بھی نہیں ملی بیچارے کی، تو یہ تو ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن یقین کریں یہ بلوچستان، یہ سندھ، یہ توسا شریف، یہ پنجاب، یہ خیبر پختونخوا، یہاں آپ دیکھیں کیا تباہی ہے۔ شام کا ایک بچہ سیلاب دریا کے پانی میں، یعنی وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، کسی طرح کشتی کو طوفان نے آ گھیرا، وہ کشتی ڈوبا، اس بچے کی لاش ساحل سمندر پر آئی، اور اس بچے کا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا اس وقت جب مرتے مرتے اس بچے نے کہا، وہ 6-7 سال کا بچہ تھا، اس نے کہا کہ بھئی تم مر رہے ہو تو تم اللہ سے کیا کہو گے؟
کہا کہ میں اللہ سے کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہ میں بھوکا بہت ہوں، جنت میں جاؤں گا تو مجھے روٹی مل جائے گی، میں روٹی کھا لوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں بے سر و سامان اور بے آسرا یہ پاکستانی عوام، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، توسا شریف پنجاب کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، ان کو کون یقین کریں؟ پھر یہ پاکستانی عوام اور یہاں کی ویلفیئر سوسائٹیز تو پھر کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے والے تو وہ یہ تو ذرا غور فرمائیں اور اپنے طریقے سے۔ اور میں حیران ہوں، صاحبان مسند و اقتدار ریلیف فنڈ کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی فلاں ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں۔ کیا آپ اہل پاکستان، آپ کو نہیں معلوم کہ سابقہ 2 حکمران پارٹیوں کے سربراہوں کے اربوں خربوں ڈالرز کے اکاؤنٹس ہیں، خربوں ڈالر کے فلیٹس، خالی ان کے اربوں ڈالر کے فلیٹس اور ان کے آفیسز ہیں، اربوں ڈالر کے، روپے کے نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ان میں سے کسی نے کہا ہو لو جی یہ 1 ارب روپیہ پہلے ہم دے رہے ہیں، 1 ارب روپیہ جو چیف منسٹر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں، مخیر حضرات آگے آئیں۔ مخیر حضرات تو آگے آئیں گے، لیکن پہلے آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے آج صبح نیوز میں دیکھا تو پتا چلا، کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور کچھ کمشنر ایسا کہا کہ وہ 2 روز کی تنخواہ جو ہے نا بڑا احسان کر رہے ہیں اس قوم پر، 2 روز کی تنخواہ جو ہے نا وہ جو ہے نا فنڈ میں دیں گے، ریلیف فنڈ کے اندر 2 روز کی تنخواہ، سبحان اللہ۔ اور مخیر حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ آگے آ جائیں، اور خود پر کرپشن کے دنیا بھر کے الزامات۔ اسپیکر سندھ اسمبلی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عوام کے گناہوں کی سزا ہے، اس لیے سیلاب آ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، یعنی یہ بھی ہماری جرائم ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں منتخب کر کے سیٹوں میں بٹھا دیا ہے، یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا گناہ ہے جس کی شاید سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ تمہارے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جو ہے ڈنمارک میں ہے، ایک مذہبی سربراہ جو دوسروں کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے، وہ خود ترکی میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور وزیر اعظم دوحہ کا گشت کر رہا ہے، اور یہاں خود اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر صرف مخیر حضرات سے اپیلیں کر رہے ہیں، اور وہ قوم بے سر و سامانی کی حالت میں صدائیں دے رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں تو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ اور آپ کو اگر کسی کے ذریعے امداد ہی کروانی ہے تو ان ویلفیئر سوسائٹیز کے ذریعے کروائیں۔ سیلانی ویلفیئر ہے، دعوت اسلامی ہے، TLP ہے، دیگر بہت سارے ویلفیئر سوسائٹیز ہیں جو واقعی پھر اگر ان کو دیں گے۔ ابھی تک تو اس کیس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ 2005 کے زلزلہ زدگان موجودہ وزیر اعظم اور اس کے داماد پر کیس ابھی بھی موجود ہے کہ زلزلہ زدگان کو جو UK سے فنڈ آیا ان میں سے کروڑوں روپے یہ لوگ کھا گئے، ابھی بھی یہ کیس موجود ہے۔ اور کہتے ہیں مخیر حضرات آگے ہیں، یہ پاکستانی قوم بیچارے اسپیشلی ہمارے کراچی والے تو بہت، میں دیکھتا ہوں رمضان ہو، کورونا ہو، مصیبت زدہ ہو، اہل کراچی بہت بہت خیال کرتے ہیں، ان کے دل بڑے وسیع ہیں، اور یہ کبھی ذات پات مسلک مشرب نہیں دیکھتے، کہتے ہیں بھائی ضرورت مند ہے اس کی۔ اچھا اس کا پھر دوسرا اسپیکٹ پھر یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا یہی خود ابھی ہماری مسجد میں یہ جو قربانی کے گوشت کا مسئلہ، اس سے پہلے راشن کی تقسیم کا مسئلہ، یہ جو ضرورت مند ہے، اب اسی لیے پھر آدمی، اب ہم نے بھی دینا دلانا ذرا کم کر دیا، یہ خرابی ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لاؤ جی بڑے ضرورت مند ہیں، ادھر سے بورا اٹھایا، راشن کی دکان پہ جا کے بیچ دیا، 5 بورے گھر میں جمع کر لیے، 4 بیچ دیے، دگنے داموں بیچ دیے۔ بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان چیزوں کو اصل میں اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو واقعی حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، تو دیں تو اس بات کی تحقیق ضرور کریں کہ بھئی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، سمجھے؟ تو اس لیے لیکن بہرحال اپنے ان مسلمان بھائیوں کا، ان پاکستانی بھائیوں کا، ان مظلوموں کا، ان متاثرین سیلاب کا جتنا ہو سکے آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس حساب سے ضرور ان کے لیے مدد کا سامان کریں، ضرور کریں جو آپ کی توفیق ہے، اور نہیں اور بالکل بہت کمزور ہیں جو خود اس قابل نہیں لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو دعا سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟
دو دعائیں ہیں، ایک تو یہ کثرت بارش کی وجہ سے، تو جب بھی دعا کریں، آپ لوگ نمازی ہیں الحمدللہ، تو دعا میں بس یہ دو لفظ ہیں، آرام سے دو لفظ سے مراد یعنی دو جملے ہیں، اللہم حولینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں برسا، ہم پر مت برسا۔ جب مدینے میں بہت زیادہ بارش ہو گئی تو جب شکایت کی یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی، اب تو ہمارے مال مویشی مرنے لگے ہیں، لوگ جو ہے سیلاب میں بہنے لگے، تو حضور نے یہ دعا فرمائی، اللہم حولینا ولا علینا، ایک تو یہ دعا، اور دوسری یہ دعا کریں، یہ دعا اور مصیبت اور پریشانی، اب یہ سب کے لیے، یہ صرف متاثرین سیلاب کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے۔ آپ یہ جو لفظ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا اس کے بعد کا، وہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ساتھ میں یہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جب تک یہ سیلاب ہے، بارشیں ہیں، یا جب بھی کبھی مصیبت آئے تو اس دعا کو فراموش نہ کریں۔ اور ایک دعا میں اور کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اگر اس کا مفہوماً اردو ترجمہ کیا جائے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیلاب متاثرین کی غیب سے بھی مدد فرمائے اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔